وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اور ہم نے حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے وعدہ لے لیا کہ ہمارے گھر کو پاک اور صاف رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. کس سے یہ عہد لیا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے. گویا کہ مساجد کا نظم اور نسق دیکھنا، مساجد کی ذمہ داری کو سنبھالنا، مساجد کے اندر صفائی کرنا، مساجد کے اندر جھاڑو لگانا، مسجدوں کے اندر رنگ و روغن کرنا اور مسجد کے نظام کو دیکھنا، یہ پیغمبروں کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے اس کا کام لیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو سنبھالا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو سنبھالا ہے، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کا نظام ہمیشہ سے دیندار لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے. مسجدوں کا نظام ہمیشہ سے اللہ والوں کے ہاتھ میں رہا ہے. مسجدوں کا نظام ہمیشہ سے نیک لوگوں کے ہاتھوں میں رہا ہے. مسجدوں کا نظام ہمیشہ سے پیغمبروں کے ہاتھوں میں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ حضرت ابراہیم سے بھی لیا تھا اور حضرت اسماعیل سے بھی لیا تھا کہ میرے گھر کی صفائی رکھنا. آج ہمارا ذہن اور ہمارا دماغ اس چیز کی طرف چلتا ہے کہ مسجدوں کی صفائی تو وہ لوگ کریں جو سب سے حقیر ہیں، مسجدوں کے اندر چٹائی وہ بچھائے جو سب سے حقیر ہے. میرے بھائی، یہ کام حقارت کا نہیں ہے، یہ کام بہت اونچا کام ہے. یہ کام نبیوں کا کام ہے، یہ کام پیغمبروں کا کام ہے. اگر یہ اہانت اور ذلت کا کام ہوتا، تذلیل کا کام ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اس کا حکم نہ دیتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، کہ قیامت کے دن جن کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی، جن کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی منادی کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، مسجدوں کی طرف بلاتے تھے، اذان کے ذریعے سے، تکبیروں کے ذریعے سے، اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. سب سے اونچا مقام اور مرتبہ انہی کا ہوگا. تو ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ یہ کام اللہ کے پیغمبروں نے، حضرت ابراہیم نے بھی کیا ہے، حضرت اسماعیل نے بھی کیا ہے. ہمیں اس کام کو کرنے میں ذلت نہیں محسوس کرنی ہے، اہانت نہیں محسوس کرنی ہے، تذلیل نہیں محسوس کرنی ہے. یہ کام بہت اونچا کام ہے، یہ کام پیغمبروں کا کام ہے، یہ کام پیغمبروں کی سنت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کا جو نظام سونپا تھا وہ حضرت اسماعیل کو سونپا تھا. اسی طریقے سے بیت المقدس کا جو نظام سونپا تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو سونپا تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں بیٹوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی ذمہ داری کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیا. ہمیشہ نیک لوگوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے. یہ تو ہم نے اور آپ نے ماحول ایسا بنا دیا کہ آج مساجد کے ذمہ دار وہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہفتوں مسجد نہیں آتے ہیں. مسجد کے نظام سے ان کو کوئی سروکار نہیں، مسجد کی ذمہ داریوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں. صرف اور صرف پیسہ رکھنے کے وہ ذمہ دار ہیں. باقی کام آپ کریں یا مؤذن کرے یا نمازی کرے. یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا. یہ کام اتنا اہم ہے کہ یہ کام پیغمبروں نے کیا ہے. جب یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گی تو ہمارا مسجدوں کی خدمت کرنا، مسجدوں کے لیے وقت کو نکالنا، مسجد کے کاموں میں اپنا وقت صرف کرنا، اپنی صلاحیت کو صرف کرنا، اپنے آپ کو لگانا، یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے حضرت ابراہیم سے اس کا عہد لیا تھا، اس کا وعدہ لیا تھا کہ میرے گھر کی صفائی رکھو، ظاہری نجاست سے بھی میرے گھر کو پاک رکھو اور باطنی نجاست سے بھی میرے گھر کو پاک رکھو. طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے.
ایک چیز آپ کو اور بتلا دی جائے، جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر نوکروں کو رکھتے ہیں، صفائی کرنے والی عورتوں کو رکھتے ہیں، جھاڑو برتن پوچھا کرنے والی عورتوں کو رکھتے ہیں، اور جب ان کے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی چابی بھی ان کو دے دیتے ہیں کہ ہم کہیں کام سے جا رہے ہیں، تم گھر میں تالا لگا کر کے اپنا کام پورا کر کے چلی جانا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اوپر ہمارا بھروسہ ہو جاتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کے کام کاج کو دیکھ کر کے، اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر کے اس کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں، اس کی امانت داری کو دیکھ کر کے اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، تب ہم اپنے گھر کی چابی اس عورت کو یا اس مرد کو تھما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتے کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے کرتے، اللہ سے مانگتے مانگتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے اونچا جو کام اس سے لینا چاہتا ہے وہ یہ کہ اپنے گھر کی ذمہ داری اسی کے حوالے کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، مجھے تیرے اوپر اعتماد ہے، مجھے تیرے اوپر بھروسہ ہے، اگر کوئی میرے گھر کا کام کر سکے گا تو تو کر سکے گا۔ جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے گھر کی ذمہ داری یا اپنے گھر کی چابی کسی غیر کو نہیں تھماتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی ذمہ داری، اس کے نظم و نسق کو دیکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں دیتا ہے، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے جو اس کے نظام کو سنبھال سکیں، ان لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے جو اس کے نظام کو صحیح طور پر چلا سکیں، ان لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے جن کے اوپر اللہ کو بھروسہ ہوتا ہے، جن کے اوپر اللہ کو اعتماد ہوتا ہے، اور جو ٹھیک طریقے سے، اچھی طریقے سے، امانت داری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی چابی اور اس کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے حوالے کرتا ہے۔